بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس لا میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنیادی انسانی حقوق کی 3 بڑی اقسام کون کون سی ہیں، حقوق انسانی کی عالمی تاریخ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق انسانی ہندوستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے اصطلاح کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ لوگوں کو ان کے انسانی حقوق سے مانع کرنا ان کی انسانیت کو چیلنج کرنا ہے۔ دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین تخلیق انسان ہے اور وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہے، کبھی غلامی کی شکل میں، کبھی ذات پات کے نظام میں، کبھی رنگ و نسل کی بنیاد پہ، تو کبھی جنس کی وجہ سے۔ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی ایک بچہ اپنے بنیادی حقوق کا حقدار ٹھہرتا ہے اور پھر حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض بھی اس کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ ایک معتدل اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے حقوق و فرائض کی ادائیگی لازم و ملزوم ہے۔ حقوق انسانی کے لیے 17ویں صدی کے بعد سے وقتاً فوقتاً انقلاب آئے، خصوصاً دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ صرف نعرہ نہیں بلکہ انسانیت کی ناگزیر ضرورت بن گیا۔ اس مرکب کے لفظوں پر غور کریں۔ حقوق کے معنی ہیں وہ چیز جن کے آپ حقدار یا اجازت یافتہ ہیں، اور انسان ہر مرد، عورت، بچہ یا بوڑھا، جسے سائنسی زبان میں ہومو سیپیشن پرجاتی کا رکن مانا جاتا ہے۔ حقوق انسانی کی اصطلاح کو انسانی حقوق کے تحفظ کے ایکٹ 2D کے تحت اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ زندگی، آزادی، مساوات اور انفرادی وقار سے متعلق حق جس کی ضمانت آئین کے ذریعے دی گئی ہے یا بین الاقوامی معاہدوں میں مجسم ہے اور ہندوستان میں عدالتوں کے ذریعے قابل نفاذ ہے۔ حقوق انسانی ہمارا وہ بنیادی حق ہے جسے کسی طور پر انسان سے چھینا نہیں جا سکتا، سوائے مخصوص حالات کے، جبکہ اسے سلب کر لیا جاتا ہے۔ ان حقوق کو ترتیب دینے کے پیچھے کئی مقاصد ہیں۔ اس کا پہلا مقصد انسانی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عزت نفس، انسانی وقار کی قدر، مختلف مذاہب اور زبان کے لوگوں کے درمیان احترام و تفہیم کو، اور ساتھ ساتھ جمہوریت، سماجی مساوات وغیرہ کو فروغ دینا ہے۔ بنیادی طور پر انسانی حقوق کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سیاسی حقوق ہیں، دوسری قسم میں معاشی اور سماجی حقوق ہیں، اور تیسری قسم میں اجتماعی حقوق ہیں۔ اگر ہم پہلی قسم شہری اور سیاسی حقوق کا جائزہ لیں تو اس میں تحفظ آزادی، تحفظ زندگی، تحفظ رازداری، تشدد، غیر انسانی سلوک سے آزادی کے حقوق شامل ہیں۔ اگر معاشی اور سماجی حقوق کا جائزہ لیا جائے تو اس میں خوراک، کپڑا، مکان، مناسب معیار زندگی اور بھوک سے آزادی کے حقوق شامل ہیں۔ اگر ہم اجتماعی حقوق کی بات کریں تو اس میں اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور سیاسی ترقی میں حصہ لینے، زمین اور وسائل کے حقوق کے ساتھ ساتھ ماحولیات کی حفاظت اور تحفظ کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں حقوق انسانی کی عالمی تاریخ پر۔ یونانی تہذیب میں عوام کو کچھ حقوق حاصل تھے۔ اس طرح 539 قبل مسیح میں سائرس اعظم کا نام آتا ہے، جس نے بابل فتح کرنے کے بعد عوام کو آزادیاں وغیرہ کے حقوق دیے۔ اس کے بعد 1215 میں برطانوی حکمران کنگ جان نے ایک چارٹر متعارف کروایا جس کا نام میگنا کارٹا پڑا۔ اس میں بھی کچھ حقوق متعارف کروائے گئے تھے، لیکن یہ تمام حقوق ناکافی اور غیر معین تھے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ عالمی سطح پر 18ویں صدی سے پہلے انسانی حقوق کا نام و نشان نہ تھا۔ یورپ میں، فرانس اور روم میں بنیادی حقوق کے لیے انقلاب برپا ہوئے۔ امریکہ میں 1799 میں بل آف رائٹس پاس کیا گیا۔ آخری ضرب دوسری جنگ عظیم تھی جس میں 90 ملین لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ اس جنگ عظیم نے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا اور پھر اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے پیرس میں پہلی دفعہ انسانی حقوق کا عالمی اعلان UDHR یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کیا۔ یہ قرارداد انسانی حقوق کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کے تمام خطوں میں مختلف قانونی اور ثقافتی پس منظر کے حامل نمائندوں کی طرف سے
تیار کردہ اس دستاویز کا 500 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ تقریباً 30 حقوق کی اس میں بات کی گئی ہے، جن میں برابری، سماجی اور سیاسی حقوق شامل ہیں۔ 1966 میں شہری اور سیاسی حقوق کے لیے بین الاقوامی کنونشن کیے گئے اور سبھی ممالک کو معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کو اپنانے کے لیے کہا گیا۔ اگر ہم ہندوستان میں انسانی حقوق کا جائزہ لیں تو ہندوستان کے دستور میں 1948 میں ہی بنیادی حقوق درج کر دیے گئے تھے، لیکن ان حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1993 کو ایک آزاد عوامی قانونی ادارہ قومی انسانی حقوق کمیشن NHRC تحفظ آرڈیننس کے تحت تشکیل پایا۔ اس کے ساتھ ہی ریاستی انسانی حقوق کمیشن SHRC بھی بنایا گیا، جس کا مقصد خاص ریاست کے لوگوں کو حقوق کا خیال رکھنا تھا۔ ایک نظر اگر ان تمام تاریخی دستاویز یا چارٹر پر ڈالی جائے، چاہے وہ پٹیشن آف رائٹس 1628 ہو یا بل آف رائٹس 1699 ہو یا اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا عالمی اعلان ہو یا ہمارے ہندوستان کا قومی حقوق کمیشن ہو، ان سب کا مقصد غلامی، غریبی، عدم مساوات، جہالت کو ختم کرنا تھا۔ لیکن کیا یہ تمام مہلک ترین جراثیم ہمارے سماج سے ختم ہو پائے ہیں؟ ایک جائزہ کے مطابق آج بھی تقریباً ہر روز 16,000 بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تقریباً 27 ملین لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 1 ملین کے قریب نابالغ لوگ پڑھنا نہیں جانتے۔ مشہور جرمن فلاسفر جین روسو لکھتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ روسو کا یہ قول ہر زمانے کے لوگوں پر فٹ بیٹھتا ہے، مگر ہمارا یہ المیہ ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی ایسے نتائج سامنے آئے ہیں کہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ تمام حقوق، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی قرارداد بھی صرف کاغذی ہے، ان کی عملی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں۔ ان کا نفاذ کرنا یا نہ کرنا ممالک کے لیے اختیاری ہے، جس کی وجہ سے آج بھی لاکھوں لوگ اپنے پیدائشی حقوق سے محروم ہیں، جو کہ ناقابل تنسیخ ہے۔